بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں مجھے ایک حکومتی اقدامات کی تعریف کرنی ہے، اور تعریف یہ ہے کہ حکومتی اقدامات کے نتیجے میں ڈالر جو ہے 168 روپے سے دوبارہ 152 روپے پر آ گیا ہے۔ اس وقت بھی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جب گوگل کر رہا تھا تو ریٹ 152 روپے 60 پیسے آ رہا تھا۔ اچھی بات ہے، ڈالر جو ہے واپس آ رہا ہے، روپے کی قیمت مستحکم ہو رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں یقینی طور پر پاکستان کی معیشت کو فائدہ پہنچے گا اور عام آدمی کو بھی فائدہ پہنچنا چاہیے۔ ابھی میں لفظ چاہیے پہ اس لیے ہوں کیونکہ میرے سامنے جو اعداد و شمار ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ اس ڈالر کی قیمت کے کم ہونے کا عام آدمی جو اوپر مڈل اور اپر مڈل کلاس کا بندہ ہے اس کو یا کسی بھی امیر آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی ایک بڑی ریزن میں ابھی آپ کے سامنے اعداد و شمار کے ساتھ رکھنے جا رہا ہوں۔ میں بات کرنے جا رہا ہوں گاڑیوں کی قیمتوں کے حوالے سے، اور جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی تو ایک عمومی تاثر یہ آتا ہے کہ یہ مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس اور اس کے ساتھ ساتھ امیروں کی جماعت ہے۔ لیکن امیروں کی جماعت نے امیروں کی بھی جس طرح چیخیں نکلوا دی ہیں وہ اپنی جگہ پر ایک مثال ہے۔ ڈالر 168 روپے سے 152 روپے پر آ گیا، لیکن گاڑیوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ اس وقت پرویز مشرف کے دور کو یاد کر رہے ہیں جب بڑی آسانی کے ساتھ گاڑی خریدی جا سکتی تھی، قسطوں پر لی جا سکتی تھی، اور یہ سلسلہ کسی نہ کسی حد تک اگلے 2 ادوار میں بھی جاری رہا۔ لیکن پچھلے 2-2.5 سال میں جو کچھ ہوا وہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے۔ میں 152 روپے کی جو بات کر رہا ہوں وہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ ڈالر جو ہے، جب ہم بات کرتے ہیں ڈالر کی قیمت کے حوالے سے تو یہ جون 2019 کی قیمت پر ہے، اور اس وقت آپ کے سامنے ایک تصویر جو ہے، ایک گراف جو ہے وہ آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ اس گراف میں آپ کو گاڑیوں کی 2 قیمتیں نظر آ رہی ہوں گی۔ یہ گراف مجھے شہزادہ سلیم جو ہے انہوں نے بھیجا، جو کہ لاہور کار ڈیلرز فیڈریشن کے صدر ہیں، انہوں نے مجھے بھیجا، اور اس کے اگر آپ کو یہ کلوز کر کے دیکھ سکیں اور اس کو ہم اپنے سوشل میڈیا پر، اپنی ویب سائٹ پر اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے فیس بک پیج پر بھی آپ کو شو کر دیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ گاڑیوں کی قیمتوں میں کہیں 5 لاکھ، کہیں 11 لاکھ، کہیں 4 لاکھ مختلف اضافے یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ جب ڈالر واپس چلا گیا تو گاڑی کی قیمت کیوں زیادہ ہو رہی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میں بات کروں گا گاڑی کے ساتھ ساتھ موٹر سائیکلوں کی قیمتیں وہ کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اس میں اگر میں آپ کو بتانا چاہوں ایگزامپل کے طور پہ صرف 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں تو ہنڈا سیوک جو ہے وہ اگر 2019 جون میں 37,99,000 یعنی کہ 38 لاکھ روپے کی تھی تو اب وہ ڈالر کی قیمت وہیں واپس جانے کے باوجود 46,99,000 یعنی کہ 47 لاکھ روپے کی ہے۔ یہ اضافہ 9 لاکھ روپے بنتا ہے۔ ڈالر کی قیمت وہی ہے، گاڑی کی قیمت، میں امیروں کی بات کر رہا ہوں، میں اپر مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں، جو ہنڈا سیوک رکھتی ہے اس کی بات کر رہا ہوں، اس کو 9 لاکھ روپے اضافی دینے پڑیں گے۔ اسی طرح ہنڈا سٹی جو ہے ہماری مڈل کلاس کی بہت ہی پسندیدہ گاڑی ہے اور پڑھی لکھے لوگوں کی پسند سمجھی جاتی ہے، شہروں کی گاڑی سمجھی جاتی ہے، جو جون 2019 میں خان صاحب کے دور کی بات کر رہا ہوں، جب ڈالر 152 روپے کا تھا تب یہ 19,19,000 روپے کی تھی، اور اس وقت آپ کو یہ 24,49,000 روپے سے 24.5 لاکھ سے کم نہیں ملے گی، یعنی کہ 5.25 لاکھ روپے اس میں اضافہ ہو گیا۔ ایک دوسرا بڑا برانڈ جو ہے ٹویوٹا کا ہے۔ ٹویوٹا اگر آپ کے ساتھ 1.6 آلٹس آٹومیٹک کی بات کروں تو 2674 کی تھی جی، یہ 26,74,000 کی، اور ٹویوٹا والوں نے بھی کچھ کم نہیں کیا، 33,69,000 پہ لے گئے اس کو، 7 لاکھ روپے اس میں بڑھا دیا۔ امیروں کی گاڑی ایک اور ہے فارچونر، بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، پسند کی جاتی ہے، وہ پہلے تو خیر کبھی یہ 45 لاکھ کی ہوا کرتی تھی پرانے پاکستان میں، لیکن میں نئے پاکستان کی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، 72,99,000 یعنی کہ 73 لاکھ کی گاڑی تھی، اور یہ ہو گئی جی 83,99,000 یعنی کہ 84 لاکھ روپے کی، اور 11 لاکھ روپے مہنگی ہوگی۔ اب مجھے بتائیں اس میں بندہ کیا کرے؟ اب آ جائیں مڈل کلاس کی پسندیدہ گاڑی پر جو کہ سوزوکی ہے۔ سوزوکی ویگن اور جو ہے بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اوبر میں، کریم میں، اس کے علاوہ بھی عام بندہ جو ہے اس کو پسند کرتا ہے، اچھی گاڑی ہے۔ وہ 13,44,000 کی تھی، 17,30,000 روپے کی ہوگی، 4 لاکھ روپیہ یہ بھی بڑھ گئی۔ اب اگر میں انڈیا کی قیمتوں پر آپ اس پر کمپیریزن کروں تو انڈیا میں یہ گاڑی آپ کو 9.5 لاکھ 12 لاکھ روپے میں ملے گی، اور پاکستانی روپوں کی بات کر رہا ہوں، کمپیریزن اس طرح نہ کیجئے گا، انڈین روپی ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ کلٹس کی طرف آ جائیں. کلٹس جو تھی 16,68,000 روپے کی تھی اور وہ 21,30,000 روپے کی ہو گئی, 5 لاکھ روپے وہ بھی بڑھ گئی. اب بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ گاڑیاں مہنگی کیوں ہوتی چلی جا رہی ہیں؟ پہلے تو ڈالر مہنگا ہوتا تھا تو کہتے تھے گاڑی مہنگی ہو گئی, باہر سے بہت کچھ آنا ہے. اب ڈالر سستا ہو گیا, ڈالر واپس آ گیا, کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے. اور میں آپ کو حقیقت میں بتاؤں, اس کی ایک ٹرائنگل ہے, حکومت ہے اس میں, حکومت جس نے اس کے اوپر بھاری ٹیکس لینے ہیں. 45 لاکھ کی گاڑی پر اگر 15 لاکھ روپے ٹیکس چلا جائے گا اور پھر بعد میں مینوفیکچرر کا منافع ہوگا تو اصل گاڑی تو آپ کو پڑی 25 لاکھ کی اور آپ کو مل رہی ہو 45 لاکھ کی. تو خود آپ اندازہ لگائیں, گورنمنٹ جو ہے ٹیکس لیتی ہے, گورنمنٹ نااہلی دکھاتی ہے, کارٹلائزیشن نہیں روک سکتی, اور پھر مینوفیکچرر جو ہے وہ شارٹیج پیدا کرتے ہیں, ڈیمانڈ اور سپلائی کا فرق رکھتے ہیں. 3 بڑے مینوفیکچررز کے ساتھ ساتھ اگر اب ہم دیکھیں تو یہ 6-7 کی تعداد میں جا چکے ہیں اس وقت. اس کے باوجود نئی گاڑیاں ہمیں کہتے تھے کہ مہنگی نہیں آئیں گی, نئی گاڑیاں بہت سستی آئیں گی, بڑی اچھی گاڑیاں آئیں گی. اور میں ایم جی کو دیکھتا ہوں, میں باقی گاڑیوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے یار کہاں سے سستی آنی ہے. 55 لاکھ روپے کی گاڑی ہے اور 55 لاکھ کے اوپر آپ کو 6-7-8-9 لاکھ روپے اون بھی دینا پڑ رہا ہے, تو کمال ہی ہو گیا. پھر تو کہاں سے نئی گاڑیاں, جو آپ کہہ رہے تھے کہ نئے پلانٹ لگیں گے, نئی گاڑیاں امپورٹ ہوں گی, نئی چیزیں آئیں گی. آلسن کو دیکھ لیں, باقیوں کو دیکھ لیں. پھر تیسرا ہے جی ڈیلرز بھی اون لیتے ہیں اور کمپنیوں کے ساتھ مل کر جو کچھ کرتے ہیں. کمپنیاں جو ہیں شارٹیج رکھتی ہیں, ڈیمانڈ سپلائی کو میٹ نہیں کرتی, پلانٹ پورے نہیں کرتی, تو گاڑیاں سستی نہیں ہوتی. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اس وقت کہ گاڑیاں سستی نہیں ہو رہی. اب ایک امیر آدمی ہی گاڑی رکھ سکتا ہے, عام مڈل کلاس کا بندہ گاڑی نہیں رکھ سکتا. یہ کیا صورتحال ہے؟ پاکستانی کس عذاب میں پھنس گئے ہیں؟ ان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ نیچے کیوں جا رہا ہے؟ اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں. تمہید تھوڑی سی لمبی ہو گئی لیکن یہ بتانا آپ کو سب کچھ بہت ضروری تھا. اس کی تفصیل کیا ہے, یہ ہو کیا رہا ہے, اس کے امپیکٹس کیا ہیں, اس پر بات کریں گے. میں بہت ہی مشکور ہوں, یہاں پر شہزادہ سلیم میرے ساتھ موجود ہیں, آپ صدر ہیں لاہور کار ڈیلرز فیڈریشن کے. بہت بہت شکریہ شہزادہ صاحب, آپ کو جو سب کچھ پتا ہے وہ میری زبانی دوبارہ سننے پر بھی آپ تحمل کے ساتھ بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی میں بہت ہی مشکور ہوں, میرے بڑے ہیں, بزرگ ہیں, ڈاکٹر کیسر اسلم میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, ہمارے استاد ہیں اکانومی کی. جب بھی ہم بات کرتے ہیں آپ سے رہنمائی لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. گاڑیوں کی بات کریں گے آپ سے, اور اس کے ساتھ اشرف مہتاب صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, سینئر کامرس رپورٹر ہیں, سابق صدر ہیں لاہور اکنامک رپورٹرز ایسوسی ایشن کے, اور ان چیزوں پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. میں تھوڑا سا شہزادہ صاحب, یہ فگرز جو ہیں آپ کے پاس موجود ہیں, گاڑیاں مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں, ڈالر نیچے آ گیا, سوشل میڈیا پہ کھپ پڑ گئی, پروگرام ہو گئے, میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کسی سرکار کی طرف سے کوئی نوٹس لیا گیا ہو. یہ گاڑیاں کس طرح قیمتیں کم کس طرح ہوں گی, یہ اوپر کیوں جا رہی ہیں؟ ڈالر تو نیچے چلا گیا. اب دراصل نجم بھائی بات یہ ہے کہ جو ہم نے نئے پاکستان کا خواب دیکھا تھا نا, اس نئے پاکستان کا خواب دیکھنے کے لیے پھر ہم نے جو سٹرگل کی تھی, اور آپ نے خاص طور پہ کی تھی, ٹھیک ہے, ہمیں اس سٹرگل کی یہ سزا دی جا رہی ہے. اور اب ہم لوگ کیا بلکہ پورا پاکستان تقریباً اس وقت یہ سوچ رہا ہے کہ کاش ہم نے یہ سٹرگل نہ کی ہوتی اور اسی پاکستان, پرانے پاکستان میں رہتے ہوئے ہم گزر اوقات کر لیتے تو زیادہ بہتر. اچھا, میں یاد کر رہا تھا عمران خان صاحب جب ایون شوکت خانم ٹرسٹ ہاسپٹل کے لیے سارا کچھ میموریل ہاسپٹل کے لیے کر رہے تھے, وہ جیل روڈ پر آپ کے شو روم میں آئے تھے, انہوں نے وہاں پر نماز بھی ادا کی, نماز عصر کی امامت کرائی تھی انہوں نے, اور ہم سب لوگوں نے, ان کی کار ڈیلرز نے ان کے پیچھے نماز عصر ادا کی, مقتدی بن کر اللہ اکبر کہہ کے ان کی امامت کو تسلیم کیا تھا. صحیح. نجم بھائی بات پتہ کیا ہے, جب سے اس نئی گورنمنٹ نے چارج لیا اور گورنمنٹ برسرکدار آئی اور اس نے اپنے معاملات چلانے شروع کیے, تو جس طرح زندگی کے باقی شعبے اوپر سے نیچے کی طرف آنے شروع ہوئے, اسی طرح کار لائن پہ بھی یہ زوال اس وقت شروع ہوا جس وقت ان کی گورنمنٹ نے چارج لیا. ہماری محنت اور ہماری جستجو اور ہم نے جو سٹرگل کیا اس کی بدولت, دوسرے لفظوں میں ہم لوگوں نے خود ہی اپنے پیروں پہ کلہاڑی چلائی, جس کی ہم سزا بھگت رہے ہیں اور ہمیں بھگتنی بھی چاہیے.
सर जिस वक्त ये गवर्नमेंट वजूद में आई उस वक्त करोला ग्रैंडी जो थी 26 लाख रुपए की थी। छोटी सी एक मिसाल दे रहा हूँ, 26 लाख रुपए टोयोटा ग्रैंडी ग्रैंडी अच्छी गाड़ी है, अच्छी 0 मीटर गाड़ी, ब्रांड न्यू गाड़ी 26 लाख रुपए थी, 26 लाख रुपए की थी पुराने पाकिस्तान में। आज वही ग्रैंडी इस नए पाकिस्तान में 49 लाख रुपए की है, 49 लाख रुपए की है, डबल होगी तकरीबन ऑलमोस्ट। मुझे समझ नहीं आती इमरान खान साहब ने पहले 26 लाख में ग्रैंडी मिल जाती थी, अब आपको 21-22 लाख में कल्टस मिलती है जाके। कल्टस हाँ सुजुकी कल्टस मिलती है, बिल्कुल मिलती है आपको, कल्टस मिलती है आपको, कल्टस का जो नया वेरिएंट है। खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनते साथ ही सबसे पहला वार किया कारलाइन पे, जिन के इमाम बने थे, सबसे पहला वार ही उन पे किया, अपने मुक्तदियों पे किया, ठीक है। और आते साथ ही इन्होंने इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी, और लोकल ये जो असेंबलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स नहीं है, असेंबलर्स हैं, इन लोकल असेंबलर्स को खुली छुट्टी दे दी कि जाओ मौजे मारो। पंजाबी कहते हैं ना, जा पुत्र खुला ही खा। इन्होंने उनको दूसरे लफ्जों में इजाजत दे दी, और उसका उन्होंने ये लोकल असेंबलर्स ने भरपूर फायदा उठाया कि इन 3 सालों के अंदर 26 लाख वाली गाड़ी 49 की चली गई, 28 लाख वाली गाड़ी 52 लाख रुपए पे चली गई। ये उन्होंने, और इन 3 सालों में धो के इस अवाम को निचोड़ा है, उन्होंने धो के निचोड़ा है। और अब तो बिल्कुल निचोड़ के ये हालत आ गई है कि अब वो कपड़ा फट जाएगा। वो खान साहब कह रहे हैं मुश्किल वक्त तब नहीं रहेगा। देखें डॉलर 168 से 152 पे आ गया ना, वापस आना शुरू हो गया। तो जनाब ये मुझे बताया ना, ये लिस्ट आपके सामने है, जी हाँ। तो ये कीमतें क्यों नहीं वापस आ रही? फिर प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कर रहे हैं? कीमतें सिर्फ डॉलर की वजह से कम तो नहीं होंगी ना शहजाद साहब, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें और भी होते हैं। आपके मुल्क के अंदर गाड़ियों की खपत उतनी है ही नहीं कि कंपटीशन हो। और देखें छोटी सी मिसाल है, ये ऑन 11 लाख रुपया, एनजी पे 11 लाख रुपए ऑन है, करोला पे 3 लाख रुपए, किसी पे 4 लाख रुपए, किसी पे 7 लाख रुपए। ये क्यों है? ये जो यहाँ के असेंबलर्स हैं, अगर हमें 100 गाड़ी की जरूरत है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को, ये दे रहे हैं 40 गाड़ी जान के, पूरी प्रोडक्शन नहीं बनाते। देखें वो दें ना 100 गाड़ी देंगे, 100 गाड़ी के ऊपर 100 गाड़ी देंगे प्रॉफिट मिलेगा उनको, प्रॉफिट मिलेगा उनको 100 गाड़ी का। 100 गाड़ी देंगे तो फिर ये ऑन के कौन लेगा? ये 10-10, 11-11 लाख रुपए ऑन जा रहा है, असल प्रॉफिट से कहीं ज्यादा ऑन से कमाया जा रहा है। असल बात ये है, यानी कि गाड़ी की असल प्रॉफिट तो शायद 3 लाख हो, 4 लाख हो, उससे डबल ट्रिपल ऑन की सूरत में सारे ये ले रहे हैं। तो फिर गाड़ियां बनाने की क्या जरूरत है, वैसे ही कमाई जा रहे हैं वो तो बस फिर ये तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना। अच्छा मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब कैस असलम साहब, अगर नए पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये पुराने पाकिस्तान को जो था ना हथौड़े मारने वालों में शामिल थे डॉक्टर साहब, और माशाल्लाह जो था नहीं मुझे नहीं पता नया पाकिस्तान बनाने में थे कि नहीं थे, लेकिन पुराने पाकिस्तान को खुद मेरे प्रोग्रामों में ऐसे ऐसे हथौड़े मारते थे कि मजा आ जाता था। अभी भी मारने को तैयार है माशाल्लाह। और डॉक्टर साहब ये क्यों डॉलर सस्ता हो गया, गाड़ियां सस्ती नहीं हो रही? बात ये है कि वो टेक्निक्स तो बता दी शहजाद साहब ने। बात जब हुकूमत खुद प्लेयर बन जाएगी तो फिर गोल दूसरे के उसमें होता रहेगा, और वो अवाम है, वो अमीर हो या गरीब हो, वो अवाम है। जब आपने एक ख़ास लेवल पे बड़े परसेंटेज पे टैक्स इकट्ठा हो जाता है आपको, सही, तो आप को क्यों परवाह होनी चाहिए? उसके साथ आपने ये इस दफ़ा जो बात उन्होंने नहीं की कि 2 लाख रुपए ऑन पे टैक्स भी लगा दिया हुकूमत। अच्छा भूल गया इस ऑन के ऊपर भी 2 लाख रुपए टैक्स ऑन को बकायदा कानूनी शक्ल दे दी है, ऑन के ऊपर भी टैक्स लग गया। ठीक हो गया। तो बात ये है जी कि दो बातें आपको एक तरफ आपकी जो जिसको हम अर्बन ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिसपे आम लोगों ने शराफत से काम पे जाना है या घर जाना है, वो नहीं है। सही, वो 2 बनी भी तो एक खास जाविये में बनी, वो मेट्रो हो या वो ट्रेन हो, वो इधर उधर नहीं चल सकती। सो बच्चों को स्कूल ले जाना है, वापस लाना, खुद जाना है, तो अगर आप गाड़ी नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप मोटरसाइकिल पे जाएंगे, और वरना आपको अब बैंकों की मौज भी होगी, क्योंकि वो मुशर्रफ के दौर से अब तक वो भी खोल दिए हुए कस्टमर सर्विसेज और कंज्यूमर लोन्स। तो
وہ بھی آپ دیتے ہیں, وہ آپ نے اس میں نہیں گرا, 2-3 لاکھ روپے وہ بھی بیچ میں چلا جاتا ہے. تو جب لوگوں کو آنے جانے کی تکلیف, اتنا بڑا شہر ہو جائے, کراچی بھی ہے, لاہور بھی ہے, باقی بھی ملینز کے ہیں, تو کہیں نہ کہیں جو ہے آپ کو کسی نہ کسی قسم کی پرسنل ٹرانسپورٹ کی ضرورت پڑے گی. اور وہ پرسنل ٹرانسپورٹ پیٹرول پہ بھی ٹیکس آ رہا ہے اور گاڑی پہ بھی ٹیکس آ رہا ہے, اور جو ہے سلامت ٹوکن ٹیکس بھی آتا ہے. جی, اور وہ تو ٹھیک ہے نا کہ روڈ ٹیکس کا آئے گا, یہ جو ہے آپ کی موٹر سائیکلز بھی مہنگی. مگر جو بات آپ ہی نے کر دی کہ کیٹلائزیشن جو بنائی ہوئی ہے صحیح, تو پھر یہ سارا کچھ ہوگا ارسپیکٹیولی. جب تک آپ توڑنی کس نے سر؟ سر تو میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ سرکار نے توڑنی ہے نا, انہوں نے بھی کہا کہ جب گورنمنٹ اس کا حصہ ہے اس کو حصہ ملتا ہے. یعنی کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی شاہ صاحب, شاید اس کو حمایت کریں اس کی, کہ 40 لاکھ کی گاڑی میں تقریباً 15 لاکھ روپے ٹیکس جو ہے, اگر 40 لاکھ کی گاڑی میں 15 لاکھ ٹیکس ہے. کرتا ہوں جس دن یہ گورنمنٹ نے آ کے حلف وغیرہ اٹھایا نا, اور پہلا اقدام انہوں نے یہ کیا کہ 5 ریگولیٹری ڈیوٹی عائد کر دی, آر ڈی جس کو بولتے ہیں, صرف اس کو عائد کرنے سے 4.5 لاکھ سے 5 لاکھ روپے ٹویوٹا کرولا اور یہ ہونڈا سیوک مہنگی ہوگی. اس کے ایڈ کرنے سے باقی پرانے ٹیکسز اپنی جگہ پہ سارے اپنی جگہ پر تھے. ایکسٹرا انہوں نے لگائی تھی صحیح, جو کرولا پہ کوئی 4.5 لاکھ. مجھے سوال اس وقت جو سوشل میڈیا پہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے وہ اشرف صاحب یہ ہے کہ ڈالر ماشاءاللہ سستا ہو گیا, تو اس کا فائدہ عام آدمی کو پہنچنا چاہیے. ہمارے اے سی جو امپورٹڈ ہیں وہ سستے ہونے چاہیے, ہماری گاڑیاں سستی ہونی چاہیے, ہماری باقی جتنے فریج ہیں, اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں جن میں آپ اسمبلرز ہی کہہ لیں, یہاں پر اسمبلرز امپورٹ کر کے بناتے, تو کیوں نہیں ہو رہا؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو خواب پہلے نئے پاکستان کا دیکھا تھا وہ آپ کا شرمندہ تعبیر ہوا ہے. جی, نیا پاکستان ہوا ہے شرمندہ تعبیر. عمران خان صاحب نے کل اچھی باتیں کی ہیں, انہوں نے کہا چھوڑے نا, میں جمہوریت میں تھوڑی سی دیر لگ جاتی ہے. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا شرمندہ تعبیر ہوا ہے؟ اگر وہ آپ کے گلے کاٹنے کی اجازت مل جائے تو جلدی ہو جائے. پھر میں اس کو میں بتا دیتا ہوں کیوں, اس کی وجہ کیا ہے, بیسک وجہ کیا بنتی ہے گاڑیوں کی مناپلی کی. نمبر 1 اس کی یہ وجہ بنتی ہے کہ جب یہ 25-30 سال پہلے یہ لوگ آئے تھے, انہوں نے گاڑیاں آ کے یہاں اسمبل کرنا شروع کی تھی, تو ان کے اوپر ایک کنڈیشن لگائی گئی تھی کہ ڈیلیشن پروگرام آپ نے 5 سال میں مکمل کرنا ہے. ڈیلیشن پروگرام کا مطلب تھا کہ آپ نے مکمل گاڑی یہاں پہ پاکستان میں بنانی ہے. کوئی جواز نہیں چلے گا کہ انجن باہر سے آتا ہے, وائرنگ آتی ہے, کیا آتا ہے کیا نہیں آتا. تو کیا وہ 25-30 سال میں یہ پورا کرا سکی حکومت؟ اگر وہ کرا لیتی تو یہ ڈالر کا ختم ہو جاتا سلسلہ, نہ باہر سے کوئی چیز آتی, نہ یہ گاڑی مہنگی ہوتی, اور اگر تھوڑی بہت کوئی ہوتی تو وہ ریشو کے ساتھ اس کے حساب سے مہنگی ہوتی. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ دوسرا وار کیا جب انہوں نے رزاق داؤد صاحب کو لے آئے یہاں, تو وہ کراچی کے رہنے والے ہیں, تو سارے تو لٹیرے وہاں پہ بیٹھے ہوئے. تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر انٹرسٹ ہے بیچ میں رزاق داؤد میری بات سنیں, اصل جو بات شہزاد سلیم صاحب تھوڑا سا بات سن لیں. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جو باہر سے گاڑیاں آتی تھیں, امپورٹ ہوتی تھی, 10 لاکھ کی گاڑی, فلی لوڈڈ گاڑی, ہر چیز اس میں لگی ہوتی تھی آٹومیٹک. ہاں 7-8-10 10 لاکھ کی گاڑی ایک عام نارمل مڈل کلاس آدمی لے لیتا تھا. 660 سی سی کی انہوں نے بات کہا یار یہ تو بند کرائے, یہ کیا آپ کر رہے ہیں, یہ کمپٹیشن ہو گیا, ہمیں سستی گاڑیاں بیچنی پڑتی ہیں, اچھی گاڑیاں مل رہی تھیں. ہاں, تو وہ بند کرا دی. اس کے اوپر اتنی زیادہ ڈیوٹی کر دی کہ وہ اس قابل ہی نہیں رہی کہ اس کو لا سکے آپ. تو اس کے بعد کوئی جواز بنتا ہے, اس کے بعد کوئی جواز بنتا ہے کہ ہم خان صاحب کو کچھ کہیں, ہم کسی حکومت کو کہیں, ہم ڈالر کو کوستے پھریں, ہم کس کو کوستے پھریں. مجھے یہ بتائیں کہ 10 سال پہلے بنگلہ دیش ایسا ملک یہاں آیا جی گاڑیاں لینی, ہم پاکستان سے لے لیتے ہیں, مطلب کوئی کمپنی تھی اس کی, تو انہوں نے آگے یہاں ٹرائی لی تو فلاپ کر کے چلے گئے. انہوں نے کہا یہ ڈبہ ہے, یہ تو ٹین ہے. پاکستانی گاڑی کو بنگلہ دیش جیسے ملک, تھرڈ ورلڈ جو کنٹری ہے, لیسٹ ڈیولپ کنٹری, اس نے کہا یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ چل سکے. تو ہمیں تو دھوکہ اس وقت سے ہو رہا ہے. آپ جائیں کنزیومر کورٹس میں, وہاں پہ آپ کو ایسے ایسے کیس ملیں گے کہ ایک وہاں پہ ایک کیس کیا, اس نے کہا جی ویری فرسٹ ڈے میں لے کے آیا, گیئر ہی نہیں اس کا چل رہا صحیح تھا. میں نے جہاں کمپلینٹ کی کمپنی کو, مجھے چکر لگاتے رہے, ان کی مداخلت سے عدالت سے وہ ان کو گاڑی ملی. پھر ایک بندہ آ گیا جی میری گاڑی لگ گئی نیچے سے, وہ ٹین کے ڈبہ جو ہے اس کا کلر نکلا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ چیک کس نے کرنا ہے؟ یہاں ادارے کیا سوئے ہوئے ہیں, یہ ادارے کیا سوئے ہوئے ہیں کہ اندر پتہ نہیں چلتا کہ یہ سارا کچھ کسی ڈبے کا. میں نے آپ کے پروگرام میں یہ بات کی تھی. ہاں, آپ نے بتایا تھا اس سے پہلے بھی کہ وہ گاڑی ایکسیڈنٹ, جب اس کو گاڑی کو
باہر سے تو رنگ ہوئی ہوئی تھی، جب اس کو باہر نکلی تو دوسری طرف جو چادر لگی ہوئی تھی وہ کسی گھی کے ڈبہ تھا، کی بڑی سی چادر لگی ڈبہ تھا جس طرح یہ دیکھیں ڈالڈا یا کوثر بناستے ہوتا ہے اس طرح کسی کا ڈبہ تھا. گاڑی معیاری ہونے کا ایک بیس ہوتی ہے کہ پہلے اس کو نیچے سب بیسمنٹ ہوتی ہے، پھر بیس بنتی ہے، پھر اس کے اوپر رنگ لگتا ہے. تو جہاں جس ملک کے اندر اندھیر نگری کا یہ عالم ہو، پھر وہاں پہ آپ اون کریں، یہ کریں، وہ کریں، کوئی ایسی ڈالر کو کوس رہے جس کو کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے، وزارت صنعت ہو، وزارت پیداوار ہو، اپنا کوئی امپورٹ کرنے والی وزارت ہو، ایکسپورٹ کرنے والی ہو، صنعتوں کو دیکھنے کوئی ہو جو اس کو دیکھے. چیک اینڈ بیلنس بات نیت وزارتیں موجود ہیں، کوالٹی کنٹرول کی بھی ہیں، انوائرمنٹل کنٹرول کی بھی ہیں، اور اس کے کوالٹی بنے بھی ہوئے ہیں، مگر میجرز بھی بنے ہوئے ہیں اس کے. جب آپ امپلیمنٹ ہی نہ کریں دو بڑے ایکسیڈنٹ ہوئے، کوالٹی کنٹرول بھی ہے، انوائرمنٹ بھی ہے، اور انوائرمنٹ کا حال یہ ہے کہ لاہور میں اگر کرونا نہ بھی ہو تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ماسک پہن کے پھریں، کیونکہ ہمارا جو AQI ہے، ایئر کوالٹی انڈیکس ہے، وہ خطرناک، دنیا میں خطرناک ترین سمجھا جا رہا ہے. دو مین ایکسیڈنٹ ہوئے، ڈاکٹر شیر افغان وفاقی وزیر تھے، ان کے بیٹے کا، اور ایک قمر زمان قاہرہ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا. اس کے اندر کیا نکلا؟ وہ اتنی مہنگی گاڑی ہے، کوئی سیفٹی نہیں ہے اس کے اندر. بھائی کہاں مر گئے ہیں وہ ادارے؟ سو گئے ہیں، کیا کر گئے ہیں؟ ان کے اوپر، ان کی آنکھوں پہ انہوں نے وہ رشوت کی پٹی باندھ دی ہے، ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا. مقصد کہنے کا ہی کہ امریکہ کے اندر اگر کوئی کسی کمپنی کی گاڑی کی بریک کا تھوڑا بہت مسئلہ بنتا تو ان کا صدر کہتا ہے لے جاؤ اٹھا کے یہاں سے، بند کر دوں گا. وہ ساری گاڑیاں اٹھاتے ہیں اور وہاں لا کے ان کو پیمنٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد صحیح گاڑی معیاری بنا کے بھیجتے ہیں. یہاں پہ کبھی کسی ایسا ہوا ہے؟ جب بریف کے بھر کے جائیں گے، چاہے وہ کسی کو بھی جائیں، تو آپ کیا تصور کریں گے؟ مرے گا غریب کا بچہ، مرے گا مڈل مین کا، گاڑی کیسے وہ ہوگی؟ انہوں نے آتے ساتھ امپورٹ بند کر دی. موقف ان گورنمنٹ کا یہ تھا کہ ہم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ پاکستان میں سے ڈالر کو باہر بھیجیں، زر مبادلہ باہر بھیجیں. صحیح ہے. تو میری بات سنیں، آج تک یہ جتنی بھی لوکل کمپنیاں ہیں، ہونڈا، ٹویوٹا، کرولا، یہ وہ سارا کچھ، کیا یہ گاڑیاں یہاں پہ مینوفیکچر کرتے ہیں؟ کیا یہ اسمبل کرتے ہیں؟ یہ صرف فٹر ہے، فٹر، لوکل فٹرز. ان کو نام دینا چاہیے لوکل فٹرز کا. یہ نہ اسمبلرز ہیں نہ مینوفیکچررز ہیں. جبکہ انہوں نے یہ جب فیکٹریاں ادھر لگائی تھیں اس وقت، آج سے 35 سال پہلے، انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ 5 سال کے اندر اندر ہم 100% مکمل طور پہ پاکستانی گاڑی تیار کر کے عوام کو دیں گے. تو آج 35 سال گزرنے کے بعد، اور معذرت کے ساتھ اس وقت جو نئی کمپنیاں آ رہی ہیں وہ بھی اسمبل کر رہی ہیں، وہ بھی امپورٹ کر رہی ہیں، اسمبل کر رہی ہیں، فٹنگ کر رہی ہیں. جگہ اس میں میں آپ کو بتا دوں، جیسے بجلی IPP کے ساتھ ہوا ہے، گاڑیوں میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ جب وہ اپنی ٹیکنالوجی بدل رہے ہیں تو وہ جو پرانی ٹیکنالوجی ریڈنڈنٹ کر رہے ہیں، آپ اس ٹیکنالوجی کو یہاں ان سے ایگریمنٹ کر کے لا رہے ہیں. مزید بات کروں گا ناظرین. اس وقت دنیا جو ہے الیکٹرانک گاڑیوں پر جا رہی ہے. اس وقت آہستہ آہستہ پیٹرول کا استعمال کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور باہر تو اب ایسی گاڑیاں ہیں کہ آپ صرف اور صرف بیٹری چارج کریں گے اور رات کو بیٹری لگا دیں گے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد چارج ہو جائے گی، آپ اس پر ٹریول کر سکیں گے. لیکن ہمارے پاس ابھی تک پرانی گاڑیاں آ رہی ہیں، اور جو گاڑیاں آ رہی ہیں چلے خدا کے لیے وہی آتی رہتی ہیں، وہ بھی روک دی گئی. میں آپ کو ہونڈا کی 660 cc گاڑی کا بتاتا ہوں کہ اس کے اندر وہ تمام فیچرز موجود ہوتے ہیں جو ایک سیوک میں موجود ہو سکتے ہیں. اس کے اندر 3 4 5 چھوٹی گاڑی کے اندر میں بات کر رہا ہوں، 660 cc کے اندر آپ کو ایئر بیگز ملیں گے جو آپ کی جان کی حفاظت کر سکتے ہیں. اور یہاں پر ہمارے پاس جو گاڑیاں بیچی جا رہی ہیں 1800 cc گاڑی میں بھی 2 ایئر بیگ دے رہے ہیں اب، اور بڑا احسان کر رہے ہیں. یہ گاڑیوں کی صورتحال ہے کیا؟ مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین، بات کر رہے ہیں گاڑیوں کی قیمت کے حوالے سے، کیونکہ یہ شور مچا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ پھر جون 2019 کی قیمت پر ڈالر آ گیا. 152 روپے میں آپ کو ڈالر اس وقت مل رہا ہے. تو یہاں پر شہزادہ سلیم بھی موجود ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ہیں لاہور کار ڈیلر فیڈریشن کے. اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر ڈاکٹر کیسر اسلم صاحب بھی موجود ہیں. اشرف مہتاب جو کہ سینئر صحافی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. اور یہ سوال بار بار کیا جا رہا ہے کہ جب بھی ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو گاڑیوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں، موٹر سائیکلوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں. اب 15 روپے اچھی خاصی اماؤنٹ ہوتی ہے، 15 روپے واپس آ گیا ہے، تو وہ کیوں اس کی قیمتیں، گاڑیوں کی قیمتیں کم نہیں ہو رہی؟ تو سنیل سرفراز مانجھ صاحب چیئرمین پاک فیلز کے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان چیزوں کو بہت بہتر طور پہ سمجھتے ہیں. اس سے پہلے بھی یہاں پر ہماری رہنمائی کرتے رہے، پروگرام میں آتے رہے، بتاتے رہے حقائق. تو سنیل صاحب السلام علیکم.
سر وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. بہت شدت کے ساتھ ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ تو 152 روپے پہ، آج کا ریٹ بھی غالباً 152 روپے 60 پیسے تھا، وہ اس پہ آ گیا. گاڑیاں جو ہیں اور موٹر سائیکلز جو ہیں مزید مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں. یہ کیا چکر کیا چل رہا ہے؟ اور یہ سوال میں بھی بڑا بار بار اٹھاتا ہوں، اور میں نے بلکہ کیلکولیشن کی ہے، تقریباً 9 سے 10% ڈالر جو ہے نا وہ ڈیپریشیٹ کیا، روپی اپریشیٹ کیا ہے. اور اگر آپ اسی کو دیکھ لیں جو 2019 کا جو ٹائم تھا، اس ٹائم پہ گاڑیاں کتنے کی تھیں اور آج کتنے کی تھیں. اور بڑا عجیب سے ایک مذائقہ خیز صورتحال ہے. جب آپ آٹو انڈسٹری والوں سے بات کریں، جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو فوراً گاڑی مہنگی ہو جاتی ہے. آپ ان سے پوچھیں کہ یار آپ جو ہے مطلب جو آپ لوگوں نے پہلے سامان خریدا ہوا ہے اس کے اوپر تو ڈالر کی پرائس کا اطلاق نہ کریں، تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ہم بڑے ماڈرن ہیں اور ہم جسٹ ان ٹائم انوینٹری پہ کام کرتے ہیں، ہم کوئی چیز سٹور نہیں کرتے. یہی چیز جب الٹی ہوتی ہے، جب نیچے جاتا ہے ڈالر، ان سے کہا جاتا ہے گاڑی نیچے کر دو، تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو بڑی ایڈوانس پرچیز کر کے رکھی ہوئی مہنگی پرائس پہ. تو یہ مجھے منطق سمجھ نہیں آتی کہ دونوں طرف ایک لاجک ہونی چاہیے. یا اس ٹائم پہ جسٹ ان ٹائم نہیں تھے، یا آج بھی جسٹ ان ٹائم نہیں ہے. بٹ اور سرپرائز یہ ہے کہ وہ بجائے اس کے نیچے جانے کے اوپر جا رہا ہے. اوپر جانے کی ایک ریزن سمجھ آتی ہے، ہاں جی بڑھ رہی ہیں پرائسز. ابھی موٹر سائیکل کی پرائسز کل بھی بڑھی ہیں، اور کئی ایک پروڈکٹ ہے پورٹر H1000 اس کی پرائس بھی بڑھی ہے. اس کی ایک لاجک ہے کہ جی پوری دنیا میں جو میرین ٹریفک ہے وہ ذرا ابھی بہت زیادہ جو ہے کنجسٹڈ ہے، اور جو لوگ امپورٹ ایکسپورٹ کرتے کام کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ کنٹینرز کے فریٹ جو ہیں ذرا اوپر چلے گئے ہیں. شہزادہ سلیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے امپورٹ اگر آپ کر رہے ہیں گاڑی تو کنٹینر فریٹ اوپر چلا گیا. بٹ وہ تو آج ایک دفعہ کا ایک ہے نا امر. لیکن یہ تو ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے، جب ڈالر اوپر جاتا ہے گاڑی کی پرائس اوپر جاتی ہے، ڈالر نیچے جاتا ہے پرائس نیچے کتنی جاتی ہے. مجھے ایک بات بتائیے گا کہ گاڑیوں کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جا سکے، ان کی کوئی ریگولیشنز ہوں، یہ کس طرح ہو سکتی ہیں؟ کون کر سکتا ہے؟ سر ریگولیشن تب ہوگی، دیکھیں میں اور آپ اگر ایک چیز میں پارٹنر ہیں اور میں ریگولیشن لاؤں اور میرا پروفٹ نیچے ہو تو میں ریگولیشن کیوں لے کے آؤں گا؟ سو گاڑیوں کی جو پرائسز ہیں اس کے اندر 38 to 40% جو ہے وہ ٹیکس کا پورشن ہے. تو اگر میں گورنمنٹ ہوں اور مجھے 38 to 40% ٹیکس آتا ہے، گاڑی جتنی مہنگی ہوگی میرا ٹیکس کا ریونیو اتنا اوپر جائے گا، گاڑی سستی ہوگی میرے ٹیکس کا ریونیو نیچے جائے گا. تو میرا اور آٹو مینوفیکچرر کا انسینٹیو الائنڈ ہے، میرا اور عوام کا انسینٹیو الائن نہیں ہے. بڑی بات آپ نے بڑی بات کی کہ یعنی کہ حکومت اس وقت تک قیمتیں کم نہیں کرے گی کیونکہ اس کی خود بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ مینوفیکچرر جو ہے اس کا پروفٹ کم ہے. گورنمنٹ ایک گاڑی سے اس سے 2-3 گنا زیادہ لے جاتی ہے بغیر کچھ کیے. بالکل کئی گنا زیادہ لے کے جاتی ہے. دیکھیں اس نے تنخواہیں دینی ہے، مینوفیکچرنگ جو اس کی کاسٹ ہے، اس کی سیلریز ہیں، اس کا مارکیٹنگ بجٹ ہے، اس کے باوجود وہ 52% میں سے اس نے سب کچھ نکالنا ہے. 38 to 40% جو اوپر سے کریم ہے وہ تو گورنمنٹ ویسی اسٹیٹ بھی لے کے جا رہی ہے نا. جی یعنی کہ میں ایک عام گاڑی کی بات کر رہا تھا کہ اگر وہ 40-45 لاکھ روپے کی ہے تو شاید مینوفیکچرر اس میں 5 لاکھ لے جا رہا ہو اور گورنمنٹ جو ہے اس میں 15 لاکھ لے جائے گی. 16 لاکھ گورنمنٹ لے گی، مینوفیکچرر جو ہے وہ جو لے کے گیا 24 اس میں سے اس نے اپنی مینوفیکچرنگ کاسٹ نکال کے 5-4 لاکھ روپے کمایا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ وہ گاڑی کی قیمت جو ہے وہ تو اگر یہ سرکار کا اندر سے نکال دیا جائے تو گاڑی کی قیمت تو آدھی رہے گی پھر. بالکل ایسا ہی ہے. 40% نیچے آ گئی کسی بھی چیز پہ آپ 40% آف نکال سکتے ہیں اگر ٹیکس زیرو. تو پھر ہم پروگرام کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کس کے آگے چیخ رہے ہیں؟ جو مہنگا کرنے والا ہے ہم تو اسی سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. گورنمنٹ دیکھے کارٹلائزیشن توڑے، اور اصل کارٹلائزیشن تو یہ ہے خود مینوفیکچررز کی حکومت کے ساتھ ہے. ہم تو اس کی ڈیلرز کے ساتھ سمجھ رہے تھے ان کی بنیاد پہ. سر وہ دیکھیں یہ تو یہی بات ہے نا، بلیم کسی پہ ڈال دیں. میں آپ کو کسی اور کے پیچھے لگا دوں اور آپ اس کے پیچھے جا کے دیکھتے رہیں. سمپل سا سوال ہے. میں اور آپ کب سے چیخیں مار رہے ہیں؟ مجھے آپ کو دیکھتے ہوئے ہو گیا تقریباً 5-6 سال سے میں اور آپ مل کے چیخیں مار رہے ہیں. اور اگر میں اپنی عمر دیکھوں تو میں نے اپنی زندگی میں 40 سال میں پاکستان میں کبھی گاڑی کی پرائس نیچے جاتی نہیں دیکھی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے 40 سال سے کسی کی سنوائی نہیں ہوئی. میرے سے پہلے جو میری بڑی جنریشن تھی، میرے آپ کے والد صاحب تھے، ان کے والد صاحب تھے، تو یہ ایک اپ گریڈ جو ہے نا وہ رہا ہے، گراف رہا ہے. اور ہمارے والد صاحب ہمیں بتاتے تھے یار ہم ہزاروں روپے میں موٹر سائیکل لیتے تھے یا گاڑی لیتے تھے تو ہم سمجھتے تھے مذاق کرتے تھے. اب ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے سامنے CD70 جو ہے ہزاروں میں ہوتی تھی یا 125 ہزاروں میں ہوتی تھی، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ باپ مذاق کر رہا ہے بیکاز اب تو لاکھوں میں آتی ہے. تو اسی طرح یہ جو پرائس ہے یہ ایور گوئنگ ہائی پہ ہے، کبھی نیچے نہیں ہے. صحیح چلیں، بہت شکریہ سرفراز مانچ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر آنے کے لیے. اور میں ذرا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. اب سوال بڑا سمپل ہو گیا. بات ہو رہی ہے کارٹلائزیشن کی. اگر حکومت کا 40 لاکھ روپے میں سے 16 لاکھ روپے حکومت لے گی، 5 لاکھ روپیہ بنانے والے کا پروفٹ ہو گیا. گاڑی مہنگی نہیں ہے، گاڑی تو حکومت نے مہنگی کر دی، گاڑی تو آپ کی سرکار نے مہنگی کر دی. ابھی بتا رہے ہیں کہ وہ RD لگا دی ان کے اوپر. RD لگانے سے ایک عام گاڑی جو
35-40 लाख की गाड़ी थी, 4-4 लाख रुपए वो बढ़ गया। तो 4.5 लाख रुपए। तो सर और पेट्रोल में भी इतना ही है, कोई 60% गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो हम किसके सामने चीख रहे हैं सर? सर बात ये है कि आप जरा देखें तो सही कि ये जो सरकारी अफसर और मिनिस्टर हैं उनको भी तो मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त गाड़ी, मुफ्त घर, मुफ्त मुलाजम, मुफ्त खाना देना है, तो वो कहाँ से देंगे? वो जो ऐश कर रहे हैं तो आपसे की जेब से ही निकाल के ऐश कर रहे हैं ना जी। जब तक आप ये पर्क्स को नहीं ख़त्म करेंगे, जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि तनख्वाह से घर लो, तनख्वाह से गाड़ी लो, तनख्वाह से, वो उनको असर ही नहीं होगा कि वो आप एक बंदे ने बिजली का बिल देना ही नहीं है, एक बंदे ने गाड़ी खरीदनी नहीं है, एक बंदे ने ड्राइवर की तनख्वाह देनी नहीं है, एक बंदे ने गाड़ी में पेट्रोल डलवाना ही नहीं है, एक बंदे ने उसका ऑयल चेंज करवाना ही नहीं है, वो दफ्तर की तरफ से सारा कुछ होना है। तो फिर उसको परेशानी क्या है? उसको परेशानी क्या है? तो सर क्या हल क्या है इसका अशरफ साहब? सर मैंने वो ये प्रोग्राम के शुरू पे ही कहा था कि हमने अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़े मारे हुए हैं। अब बहरहाल अब कहते हैं ना उम्मीद पे दुनिया कायम है। जी कुछ सुनने में ये आ रहा है कि नई पॉलिसी आ रही है जून में। 5 साल पॉलिसी होती है, 5 साल गुजर गए हैं पिछले, तो ये अब अगली नए 5 साल के लिए पॉलिसी आ रही है। और सुनने में आ रहा है, अल्लाह करे, अल्लाह वैसे आज तक हुआ तो कभी भी इस तरह नहीं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अब खान साहब ने भरपूर नोटिस लिया हुआ है इस मामले में। खुदा का नाम लें, ना करे गड्डी नहीं मिल रही, उन्होंने नोटिस लाया तो फिर चीनी की कीमत का भी उन्होंने नोटिस लिया हुआ है। नहीं, चीनी की कीमत का भी उन्होंने नोटिस लिया हुआ है और वो बढ़ती चली जा रही है। आटे दा नोटिस है, पेट्रोल दा नोटिस है, चीनी दा नोटिस है। मैंने पहले ही अर्ज की खाद दा नोटिस है। अच्छा मजाक से हटके एक नई पॉलिसी आ रही है, एक नई पॉलिसी आ रही है। गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जिस वक्त ये नई पॉलिसी अनाउंस हो, तो ये मुझे अंदर की खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस वक्त ये नई पॉलिसी हम अनाउंस करें तो फौरी तौर पे मार्केट में गाड़ियां 5 से 6 लाख रुपए सस्ती हो जाएं, जिससे गवर्नमेंट का एक अच्छा इमेज आवाम के वो पॉलिसी के नतीजे में क्या करेंगे? टैक्स खत्म कर रहे हैं, टैक्स खत्म करेंगे, ड्यूटीज खत्म करेंगे। अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कुछ और इस तरह की चीजें कर आगे इनका ये है कि 5, 4, 5, 6 लाख मतलब लाखों में एकदम कीमत जरा कम हो, आवाम को थोड़ी सहूलत मिले। और लेकिन सर उससे पहले हमें ये देखना है कि उससे पहले इम्पोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उससे पहले अगर कीमतें इतनी बढ़ाते चले जाते हैं कि आपकी वो 4-5 लाख जब वापस भी आएगा तो वो फिर भी वो आपकी जेब के ऊपर पूरा भाई ये पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। पुराने पाकिस्तान में रहते तो शायद ये बात इनकी वैलिड होती। 700 अरब के टैक्स लगने जा रहे हैं भाई। नहीं गाड़ियों पे नहीं, कहाँ से पूरे किस वैसे टैक्स तो बिजली के ऊपर भी बिजली मतलब क्या जनाब अल्लाह करे इस तरह होवे, अल्लाह करे होवे। मैं दुआ भी साथ मैंने की है, दुआ भी की है। नहीं वो 700 अरब जो टैक्स ले रहे हैं वो अफसरों से लेने, मुझे ये बताया ना क्या कोई किसी चीफ सेक्रेटरी को ना तो उन्होंने 700 अरब दे कार डीलर को लेने ने सारे बिल पे आके लेंगे तो 200 अरब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣਗੇ तो 200-400 किसी और को। 700 अरब कार डीलर से पड़ा है। 200 अरब पा दिए, 200 अरब पे तो आ जाए ना आप। 100-150 अरब जो कुछ प्रपोजलें ऐसी बन के गई हुई हैं, अल्लाह करे कि खुदा करे कि अच्छा मुझे बात है एक मैं थोड़ा मैं 1 मिनट शहजादा सलीम साहब की मैं तस्दीक कर दूं। ये पिछले 6 महीने साल से एहतजाज कर रहे हैं और ये जो सर्विस डिलीवरी है, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन बुक, कार्ड, उनकी बाकी चीज़ें, वो तो आज तक हो नहीं सकी। ये तो लोकल सी सारी है, ये तो पता नहीं कहाँ मीटिंग करके हम भी लोग जाते थे कवर करने आते हैं। मुझे ये बताएं, ये लोकल सर्विस डिलीवरी अभी तक नहीं हुई। मतलब मैंने अगर कोई गाड़ी रजिस्टर करवाई तो एडवांस से मुझसे पैसे ले ली, नंबर प्लेट नहीं दी, मैंने पैसे दे दी, कार्ड नहीं मिला मुझे, मैं सारा कुछ कर दिया है, मुझे आवाम की जेबों से निकलवा लेते हैं। अच्छा वो काम जो मकामी सतह पे होना है वो ही नहीं हो पा रहा। मुझे ये बताएं किस वो दुनिया में रह रहे हैं, कोई ख्वाब सा देख रहे हैं मेरे ख्याल में। चले ख्वाब देखने पे पाबंदी तो नहीं। अच्छा मुझे कोई बात नहीं, अल्लाह करे, मुझे एक और इदादुशुमार का पता चला था। वो इदादुशुमार ये थे कि जो गाड़ियों की सेल है, जो एक तो मैन्युफैक्चरर्स ने रोकी रखी, कोरोना आ गया बीच में, वो गाड़ी जो पाकिस्तान में 3 लाख सेल होती थी वो तकरीबन गुज़िश्ता बरस तकरीबन 1 लाख सेल हुई, और अब भी कोई अगर आप बहुत जंपी लगाएंगे तो ये 2 लाख सेल हो जाएगी। ये गाड़ियाँ कम सेल हो रही हैं पहले से? नहीं, सेल उसी तरह हो रही हैं, लेकिन इनकी प्रोडक्शन कम है। मतलब ये आगे मार्केट में कम दे रहे हैं, सप्लाई कम दे, डिमांड है गाड़ी की, लेकिन सप्लाई आगे नहीं दे रहे, जिसकी वजह से ये ऑन भी बढ़ रहा है। 100 गाड़ी की जरूरत है इस वक्त मार्केट को, तो ये 40 से 45 गाड़ियां दे रहे हैं।
تو ظاہر ہے جب شارٹیج ہوگی تو پھر وہ آن بھی بڑھے گا اور یہ باقی جو ہیرا پھیری ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والا کام تو ہر جگہ پہ لاگو ہوتا ہے. مجھے سمجھنا یہ ہے کہ ایک فرض کریں آپ نے کہا جی 100 کی جگہ 40 گاڑی دے رہے ہیں, میں سر یہ بوتل بناتا ہوں, میری یہ 100 بوتل بک سکتی ہے, میں 100 بوتل پہ منافع لے سکتا ہوں, مجھے کس عقل مند نے کہا ہے کہ میں یہ 40 بنا کے دوں؟ لیکن سر وہ 100 بوتل کے اوپر 11 لاکھ روپے آن تو نہیں ملے گا نا آپ کو. اچھا یعنی ریوو ایک ڈالا ہے ریوو, ہاں جی ڈالر جو 2019 پہ 152 کا تھا, پھر یہ 168 پہ گیا, 168 سے واپس 152 آ گیا, اور ابھی بھی اس ڈالے پر یہ 2 سالوں کے اندر 14,82,000 روپیہ قیمت بڑھی ہے اس کی, ریوو کی ڈالے جو ڈبل کیبن ڈالا جو عام مطلب ایک قسم کی. اسی طرح فارچونر میں 15,30,000 روپیہ بنی ہوئی ہے جو سگما جو ہے ڈیزل کا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے نا یہ چاہتی ہے کہ صرف گورنمنٹ کے پاس گاڑی رہے اور عوام یا تو ٹانگوں ریڈوں پہ آ جائے اور یا بالکل پیدل ہو جائے. اچھا ویسے مجھے یاد ہے اس کی ایک بڑی وجہ, اس کی ایک بڑی وجہ سے پرانی بات کر رہا ہوں, اس کی ایک بڑی وجہ یہ بنی کہ لاہور کے اندر 300 بسیں چلتی تھی, پبلک ٹرانسپورٹ جسے کہتے تھے, فرسٹ بس بھی تھی اور اس طرح کی مختلف بسیں, گیس پہ بھی تھیں اور اس پیٹرول پہ بھی, اے سی بھی تھی اور نان اے سی بھی. میں اپنے گھر سے جب گاڑی نہیں ہوتی تھی تو میں 35 پہ دے کے اے سی والی بس پہ یہاں دفتر کے قریب آ جاتا. وہ 300 بسیں انہوں نے پگھلا دی ہیں, یعنی کہ اچھی بسیں اس کے اندر, ان کو یہ نہیں کہ مینٹین کر کے چلائیں, ان کو عوام کو فائدہ پہنچے. انہوں نے کہا جی عوام کو سبسڈی کیوں دینی ہے بھٹیوں میں. اب مجھے یہ بتائیں نا کہ پھر کیا کریں گے, پھر میٹرو نہیں بننی وہ چاہیے, اوبر اور کریم کو کامیاب کرانا تھا, ان سے مال پکڑا ہوا تھا. مخالف ہے, مخالف کیسے یار, گناہ منائیں گے ڈاکٹر صاحب سر, یہ آپ حقیقت ہے گناہ منائیں گے. وہ کہیں گے وہ 300 نظر آتی تھی, اب ایک بھی مجھے بس کے مخالف ہے اور ایک لائن کے مخالف ہے. میٹرو بس کا مخالف میں سمجھتا ہوں کہ نہیں میٹرو نہیں, دوسری بسیں تھیں, ویسے دوسری بھی چلنی چاہیے, دوسری چل وہ 300 بس پگھلا دی 10 لاکھ میں 40 لاکھ کی بس. واپس آتا ہوں, مجھے پتا کیا لگ رہا ہے, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ 70-80 کی دہائی میں لوگ ہمیں بتاتے ہیں, ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ جس طرح ٹی وی کسی کے گھر میں ہوتا تھا 60 کی دہائی میں, 70 کی دہائی میں, 80 کی دہائی میں, اسی طرح گاڑی بھی پورے گاؤں میں, پورے شہر میں کسی ایک کے پاس ہوا کرتی تھی, کسی 2 کے پاس ہوا کرتی تھی. یہ تو بدتمیزی گاڑیوں کی اتنی زیادہ شروع ہوئی 90 کی دہائی میں, پھر مشرف صاحب کے دور میں پیک پہ پہنچی. تو مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ گاڑی امیر آدمی رکھے گا, غریب آدمی کو رکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی. مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دیورنگ. ناظرین, گاڑیوں کے حوالے سے ایک نیا اور ایک منفرد پہلو یہ بھی ہے کہ ہم سے کہا جاتا تھا کہ آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں, ہم اس قسم کی پالیسی لے کر آ رہے ہیں کہ یہاں پر نئے مینوفیکچررز آئیں گے. مینوفیکچررز کا کہا جاتا تھا, بہرحال امپورٹرز آ گئے, ایم جی آ گئی, آلسن آ گئی, اس طرح اور گاڑیاں جو تھی, نسان کی گاڑی آ گئی, باقیوں کی گاڑیاں آ گئیں. تو کہا جا رہا تھا کہ نئی گاڑی آئے گی تو نئی گاڑی سستی ہوگی اور اس طرح جو مقامی آپ خرچ بڑھ رہا ہے وہ کم ہوگا. لیکن جب میں نئی گاڑیوں کو دیکھتا ہوں تو پھر ان کی قیمتیں بھی اگر 25, 26, 27, 28 لاکھ سے شروع ہونی ہے اور ایم جی کی قیمت 55 لاکھ پہ چلی جانی ہے اور اس پہ 11 لاکھ کا اون بھی دینا ہے, تو وہ جو کہا جا رہا تھا کہ ہم نئی پالیسی لا رہے ہیں, نئی گاڑیاں آ رہی ہیں, نئی کمپنیاں آ رہی ہیں, سستی گاڑی ملے گی, تو اشرف مہتاب صاحب پھر نئی کمپنیاں آنے کے باوجود, نئے اسٹیک ہولڈرز آنے کے باوجود, کمپٹیشن بڑھنے کے باوجود, پہلے تو کمپٹیشن تھا ہونڈا میں, ٹویوٹا میں, سوزوکی میں, اب اور اندر 3-4 پلیئر آ گئے اور کہا جا رہا ہے کہ 3-4 پلیئر ابھی اور آئیں گے, تو لیکن قیمتیں تو کم نہیں ہوئی, وہ تو گاڑیاں بڑی مہنگی لے کے آ رہے ہیں. مقصد کہنے کا یہ جو ہمارے اوپر چیک ہونا چاہیے نا قیمتوں کے اوپر اور اس کے معیار کے اوپر, صحیح, اس میں کمی بیشی ہے, اس میں کمزوری ہے ذہنی, یعنی جب آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی, ہم نے کنٹرول کرنا ہے نا, ہمارے ملک میں آ رہی ہیں, ہمارے لوگوں نے چلانی ہے وہ گاڑیاں, ان کو سستی گاڑیاں جیسے آپ نے کہا جی دینی چاہیے, تو پھر یہ کون کرے گا؟ نہ آپ کر سکتے ہیں, نہ شہزاد سلیم صاحب, نہ سرکار کو یہ لے گی نا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہتے ہیں جی پہلے وہاں پہ آ جائے گی جہاں سے شہزاد سلیم صاحب نے شروع کی تھی, باہر سے گاڑیاں آتی تھی تو ڈالر جاتا تھا. مجھے یہ بتائیں جیسے انہوں نے کہا جی وہ تو اسمبلر ہے, تو جو باہر سے پارٹس آتے ہیں وہ نہیں وہ جو باہر سے جو اس کے پارٹس منگواتے ہیں ڈالر جاتا ہے, پھر وہ پروفٹ دیتے ہیں, وہ بھی تو بھیجتے ہیں اپنی کمپنی کے ہیڈ آفس میں, ڈالر تو ڈبل جا رہا ہے. لیکن کیا ہوا کہ جو باہر سے آتی تھی گاڑیاں, اس میں ڈالر عوام بھیجتی تھی, میں خریدتا تھا, کوئی اور لے کے آتا تھا, تو حکومت کو کیا تھا, اس کو ٹیکس ملتا تھا. اب وہ تو ٹیکس بھی نہیں مل رہا, تو یہ ڈبل نقصان. اب یہ انہوں نے فارمولا اپنا لیا, انہوں نے کہا تھا میں رلاؤں گا,
उन्होंने कहा था सियासतदानों को, मुझे तो लग रहा है ये 21 करोड़ आवाम को इन्होंने कहा था और वो रुला रहे हैं, आप रो रहे हैं, वो हंस रहे हैं, बैठे हुए रो रहे हैं, हर चीज में रो रहे हैं। सर ये इसमें पहले जब गाड़ी आती थी, एक छोटी गाड़ी 660 सीसी आ गई, 1000 सीसी आ गई, इंपोर्टेड गाड़ी आ गई, बल्कि बड़ी भी 1500-1800 सीसी भी आ गई, तो अवाम पैसे भेजते थे, डॉलर्स भेजते थे अवाम को, उसके बदले में अच्छी इंपोर्टेड गाड़ी मिल जाती थी, बड़े अच्छे एयर बैग्स हैं, बड़े उसमें ऑप्शंस हैं। अब कंपनियां डॉलर्स भेज रही हैं, डॉलर तो जा रहा है सर, लेकिन अब फायदा अवाम को जो डॉलर जाने का था वो होना बंद हो गया। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, एक सिर्फ गाड़ियों का इशू नहीं है, टोटल इकोनॉमी का इशू है, एक माइंड फ्रेम बन गया है, वो घरों का हो, गाड़ियों का हो, कि एक ऊपर के जो 15% लोग हैं यही सिर्फ अब दिखाएंगे कि अमारत है इनके पास। वो जो मैं पहले बात कर रहा था, वो आपकी नौजवानी में जब कहीं कहीं टीवी हुआ करते थे, और बाकी जो हैं वो अब सिर्फ टैक्स देंगे, अच्छा, और मुश्किल में रहेंगे और वोट दे टैक्स देंगे, फिर भी देते रहेंगे, टैक्स फिर भी देते रहेंगे, टैक्स भी देंगे और वोट भी देंगे, अच्छा, और मुश्किल में भी रहेंगे। बट वो जो चलें आप एक्सटेंड कर लें 25 मिलियन जो आपकी, सर मुझे तो जो तकलीफ देगा ना, मुझे मेरी जिंदगी जो अजीरन करेगा, मैं तो उसे वोट नहीं दूंगा, आप दे दें। सर माफ कीजिएगा, इन द एंड ऑफ थिंग्स जो है सारा टैक्स का निज़ाम, जो सारा इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सारे गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स हैं, वो इररिस्पेक्टिव हैं, और वो उसको कोई ठीक नहीं कर सका, ये गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही नहीं कर सकी। पिछली गवर्नमेंट के बारे में ये कहा गया, मैंने भी कहा कि जी वो करप्ट हैं, ये तो नाअहल भी हैं और करप्ट भी हैं। सोने पे सुहागा हो गया इस पे ना, सही है सर। अब इस सारी सूरत हाल का उम्मीद, चूंकि प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ, उम्मीद उसी पॉलिसी से रखी जाए जिसको मुमकिन तौर पे आना है। देखें जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जून में दो माह रह गए हैं और इक़्तिदार के ऐवानों तक हमारी शायद ये बात अल्लाह ताला पहुँचाए इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, जो सुनने में आ रहा है कि जी पॉलिसी ये बना रहे हैं अगली 5 साला गाड़ियों के मुतल्लिक, तो खुदा करे कि हुकूमत को ये होश आए। साथ दुआ भी है कि अल्लाह करे ऐसा हो। अशरफ साहब तो नाउमीद होकर बैठे हुए हैं। नहीं उम्मीद नहीं, तो बहरहाल उम्मीद पे दुनिया कायम है, और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें दोबारा वापस इस वो अच्छे वक्त की तरफ लेके आए और वाकई ये नया पाकिस्तान साबित हो। बहुत शुक्रिया शहजाद सलीम साहब, यहाँ पर प्रोफेसर डॉक्टर कैसर असलम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अशरफ मेहताब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक मिथ तो टूटी, ये जो कहा जाता था कि हुकूमत की वजह से गरीब बड़ा परेशान है, गरीब ही परेशान नहीं है, बल्कि मेरे साथ यहाँ पर शहजादा सलीम मौजूद है। जहाँ पर शहजादा सलीम परेशान हो, वहाँ पर अनारकलियों का क्या हाल होगा, वहाँ पर खुद्दाम का क्या हाल होगा, आप खुद सोच लें। अल्लाह हाफिज़।